امریکہ نے ایران میں 20 اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور ان پر فضائی حملے کر دیے، جس کے جواب میں ایران نے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے ہیں، تو اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب پیس ڈیل کا مستقبل کیا ہوگا، جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ اتنے آپٹمسٹک تھے کہ وہ کہہ رہے تھے 2 سے 3 دن کے اندر اس ڈیل پر دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ تو اب سچویشن بالکل مختلف دکھائی دے رہی ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے اور مذاکرات میں ایران نے بہت دیر کر دی ہے اور اب ایران کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ تو کیا اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ امریکہ ایک دفعہ پھر ایران پر فل فلیج وار مسلط کرنے جا رہا ہے؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ پروگرام کے دوسرے سے میں بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان NFC اور بسپ کو چھیڑے بغیر ایک مالیاتی معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ بجٹ کے حوالے سے جو ڈیڈ لاک تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، کیا لین دین ہوا ہے؟ سلیم بخاری صاحب سے جانیں گے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، افغانستان کی جانب سے جو حملے پاکستان پر کیے جا رہے تھے، جو دہشت گردی کی جا رہی تھی، اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ہماری مسلح افواج نے افغانستان میں فضائی کارروائیاں کی ہیں، جس میں 20 دہشت گرد ہلاک اور فتنہ الخوارج کے 4 ٹھکانے تباہ کر لیے گئے ہیں۔ تمام معاملات پر ایک ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ گرمی خوفناک پڑ رہی ہے باہر۔ بالکل بخاری صاحب، لاہور میں ہیٹ ویو بھی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ 45 سے جو ہے وہ بھی اوپر چلا گیا، اور اس کی فیل جو ہے وہ 49 48 کے قریب تھی۔ اللہ رحم کرے غریبوں کے پاس، جہاں بجلی بھی چلی جاتی ہے، جہاں بالکل صحیح بات ہے۔ اینی وے بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ رحم کرے غریبوں کے اوپر۔ جی بخاری صاحب، ایک تو ٹیمپریچر نیچرلی جو ویدر ہے وہ ٹیمپریچر رائز کیا ہوا ہے، ایک مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر یا اگر ملٹریلی کہیں ٹیمپریچر رائز کیا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے، دونوں کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے ہیں۔ پہل امریکہ نے کی، اور اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو پیس ڈیل جو کہ 2 سے 3 دن کے اندر ٹرمپ کہہ رہے تھے سائن ہونے والی ہے، اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سارے دن کے اور اس سے پہلی رات کے جو واقعات ہیں ہمارے پروگرام کے بعد سے، ان کو دوبارہ سے دہرا دینے کی بجائے ان کو ہم کوشش کرتے ہیں انالائز کرنے کی کہ صورتحال سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کیونکہ ان کو دہرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ 24 گھنٹے کے بیچ پچھلے وہ اکثر ٹیلی ویژن چینل کے تھرو، اخبارات کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچ گئی ہوتی ہیں۔ تو میں جس طرح صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، میرا خیال یہ تھا کہ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا تھا کہ شاید ٹرمپ نے اب نیتن یاہو سے جان چھڑا لی ہے، اور یہ میں نے اس لیے اخذ کیا تھا کہ کچھ ایسے بیانات ہم نے دیکھے ٹرمپ کے، جو لاسٹ ان کا بیان تھا کہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے اب پنگا کیا تو تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ دوسری دھمکی یہ دی انہوں نے کہ اگر تم نے اب کوئی جنگ مسلط کی تو امریکہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے وہ گفتگو بھی سنی جو میڈیا نے رپورٹ کی، جس میں انہوں نے کیا نہیں کہا ان کو، وہ ساری باتیں میں دہرانے بیٹھوں گا تو کافی وقت گزر جائے گا۔ انہوں نے ان سے کہا تم انگریٹفل ہو، انہوں نے تمہیں کہا کہ تم یہ ہو، تم یہ، سب کچھ ہم نے سنا۔ تو لگتا تھا کہ اب تنگ آ گئے ہیں ٹرمپ، لیکن مساج جو ہے نا وہ چین سے بیٹھنے والی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی ٹیپ جو ہے وہ ریلیز کر دی گئی ہے، جس میں ٹرمپ ایک بہت ہی کم عمر لڑکی کے ساتھ انتہائی نازیبا حرکت کرتے ہوئے، پوری فوٹیج موجود ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے وہ فوراً یو ٹرن لے لیا انہوں نے، اب وہ پھر ایران کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں۔ وہ جواز ہے ہیلی کاپٹر کا گر جانا، جو کہ ایک حادثاتی واقعہ ہے۔ ایران کی طرف سے جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ڈرون جو ہے اس کے سامنے وہ آیا، وہ ٹکرا گئے، کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ اس لیے بھی وزن ہے کہ اگر اس کو ہٹ کیا گیا ہوتا تو پائلٹ بچتے نہیں، پائلٹ وڈ ہیو بین دا فرسٹ کیجلٹی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہانہ بنا کے جو ٹرمپ دوبارہ چڑھ دوڑے ہیں، وہ بالکل وہی میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو طوطا ہے جس کی گردن جو ہے نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک دفعہ پھر سے طوطا بول پڑا ہے، اور وہ ایک دم سے یو ٹرن لے کے واپس پھر اسی تکرار پر آ گئے ہیں جو وہ ایک طویل عرصے سے کئی ہفتوں سے کرتے رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے اتنے جعلی دعوے کر چکے ہیں اب تک، اتنے جعلی دعوے کر چکے ہیں۔ پہلا دعویٰ ان کا یہ ہے جو انہوں نے کم از کم 37 مرتبہ کیا، میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈیل ہونے والی ہے، ڈیل بس سائن ہونے باقی رہ گئے، آج کل پرسوں، پیر منگل بدھ، یہ ساری باتیں ٹرمپ کی ہیں۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک بار پھر وہ اسی طرح کی جعلی دعوے کرنے لگ گیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا جو گنڈا ہے وہ اب ختم ہو چکا، اب وہ گنڈا قرار دے رہے ہیں ایران کو۔ اور انہوں نے پھر وہی دعویٰ کیا ہے کہ نہ اس کے پاس فوج ہے، نہ اس کے پاس نیوی ہے، نہ اس کے پاس فضائیہ ہے، میں نے تو سب کچھ برباد کر دیا۔ تو پھر ریزسٹنس کہاں سے ہو رہی ہے؟ پھر آپ ان سے ڈیل کی بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر آپ نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے تو کم گیٹ دیم، آئیں قبضہ کریں ایران کے اوپر پھر مزے سے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جال سازی ہے یہ اب ایکسپوز اس طرح سے ہوتی جا رہی ہے کہ پینٹاگون میں موساد کی کتنی پینیٹریشن ہے یہ اب امریکی ایڈمنسٹریشن کو سمجھ آ گئی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ پینٹاگون کے اندر ہونے والی میٹنگز کی پروسیڈنگز بھی محفوظ نہیں ہیں، وہ بیٹھ کے تل ابیب کے اندر سنی جا رہی ہوتی ہیں جب وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن یا امریکہ کے وہ ادارے جو امریکہ کے سپر پاور ہونے کے آئیکنز ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے کس حد تک پینیٹریشن کر کے پورے امریکہ کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہاں پر جیوش لابی بہت سٹرونگ ہے، کیونکہ ان کا بزنس کے اوپر قبضہ ہے، کیونکہ ان کا اداروں کے اوپر قبضہ ہے، ججوں کے اوپر ان کا قبضہ ہے، تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں اب ریویل ہو رہی ہیں اس سے پتہ چلا کہ امریکی صدر ہو یا امریکی انتظامیہ ہو، سب اپاہج ہیں موساد کے آگے اور نیتنیاہو کے آگے۔ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، اگر میں آپ کی اس طوطے والی کہانی پر جاؤں جس کا مطلب تو یہ ہے انڈائریکٹلی کہ امریکہ یا ٹرمپ از ٹوٹلی انڈر دا پریشر اینڈ انڈر دا انفلوئنس آف نیتنیاہو، تو بخاری صاحب پھر تو نیتنیاہو آپ بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ اسرائیل اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ امریکہ دوبارہ سے ایران پر ایک اور جنگ مسلط کرے، تو کیا ایسا ہونے جا رہا ہے فل فلیج وار اگین؟ دیکھیے وہ آپ نا وہ میں بھول جاتی تو نہیں کہوں گا آپ کو، لیکن آپ بعض اوقات میری بات کو نا ایک طرف رکھ کے نیتنیاہو کی طرف زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ کئی مرتبہ ایسا لگا کہ اس نے جان چھڑا لی؟ میں نے ابتدا میں کہا کہ ایسے لگا کہ نیتنیاہو سے جان چھڑا لی ہے، لیکن وہ جان چھٹی نہیں ہے۔ امریکہ جو ہے اس کی مجبوری ہے اسرائیل، اس لیے کہ اگر آپ گریٹر انٹرسٹ پر جائیں امریکہ کے، امریکہ کیوں سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، اس سے بھی پیچھے جائیں تو اسرائیل کو یہاں پر لا کے بسایا کیوں گیا تھا؟ دس از اے لینڈ آف آئل۔ مشرق وسطیٰ میں دنیا کا 70% آئل پروڈیوس ہوتا ہے۔ اگر آپ اوپک کی کنٹریز کی آؤٹ پٹ دیکھیں کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کر کتنا رہے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے لاجک بیہائنڈ امریکہ بینگ انٹرسٹڈ in keeping Israel in the heart of the Arab land۔ سمجھ آئی میری بات؟ بخاری صاحب ایکچولی اسرائیل کو یہاں پر بسایا تو انگلینڈ نے تھا، امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ کیا خطے کے اندر ایک پولیس مین چاہیے امریکہ کو ٹو کنٹرول دا آئل؟ دیکھیے اصل آئیڈیا ہی یہ تھا کہ اس کے ذریعے تمام عرب ریاستیں جو خلیج کی ہیں ان کو لگام ڈالی جائے اور ان کو غلاموں کی طرح سے رکھا جائے، اور رکھا گیا تھا۔ پیٹرو ڈالر کیا ہے؟ یعنی آئل پروڈیوس وہ کرتے ہیں، ڈالر کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں، کسی کو بیچ نہیں سکتے ہیں، تو یہ غلام بنانے کی ہی ایک تدبیر تھی نا۔ اب مجھے لگتا ہے یہ ابھی میں یہ نہیں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈالر رجیم جو ہے یہ پیٹرو ڈالر رجیم ختم ہونے جا رہی ہے، لیکن اس کو اس سے زیادہ سیریس چیلنج کبھی پورے پچھلی 4-5 دہائیوں میں نہیں ہوا جتنا انہیں اب چیلنج درپیش ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب نئے ہرمز میں چاہے ٹول ٹیکس ہو، چاہے کوئی بھی فیس ہو وہاں سے جانے کی، ان کا یوان ملیں گے، ڈالر نہیں چلے گا یہاں، اور نہیں چلا، لوگوں نے دیا یوان میں۔ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے امریکہ کا انٹرسٹ یہ کئی اعتبار سے ہے کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب کچھ بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ جو بڑی ریاستیں تھیں جس میں ایجپٹ ہے، جس میں یعنی سعودی عربیہ ہے، سعودی عربیہ نے تو اپنا دفاع جو ہے وہ امریکنز کی پاکٹ سے نکال کے پاکستان کی جیب میں ڈال دیا ہے، اور جب سے پاکستان نے وہاں ڈپلائمنٹ کی ہے، چاہے وہ ایئر فورس ہے، چاہے وہ نیوی ہے، چاہے وہ لینڈ فورسز ہیں، تب سے ٹون، لب و لہجہ اور ٹون اور ٹینر بدل گیا ہے سعودی عرب کا۔ ٹھیک ہے، اس پورے عرصے میں سعودی عرب کی کوئی ایئر بیس استعمال نہیں ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا۔ دیٹ از وٹ امریکہ واز فیئرنگ کہ ول ہیپن، اینڈ دیٹ از وائی دے ہیو بین اسٹرینتھننگ اسرائیل ان دا ہارٹ آف دا عرب لینڈ۔ بخاری صاحب آپ اکثر ہم یہ بات تو کر دیتے ہیں، فار دا ویورز ان کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک بڑا لے مین ایک بڑا سمپل سا سوال ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی یا بلکہ دنیا کے ہر انسان کے دماغ میں آتا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل، ٹھیک ہے، ایک سپر پاور کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اتنے بڑے بڑے ڈیسیجنز لینے پر، ایسے کیا فیکٹرز، ایسے کیا عوامل جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں کہ کنسسٹنٹ پالیسی جو ہے وہ امریکن ایڈمنسٹریشنز کی پرو اسرائیل رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی 4 دہائیوں سے تو امریکہ کی دشمنی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے۔ جب سے وہاں رجیم چینج ہوئی، آپ کو یاد دلاؤں میں کہ ایران کو ایشیا میں امریکہ کا پولیس مین کہا جاتا تھا،
ٹھیک ہے. اگر میں اس کے دوسرے حوالے سے باتیں کروں تو شرم آتی ہے اپنے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بھی. اس کو امریکنز اور یورپینز کا کہتے تھے کہ اتنی عیاشی ہوتی تھی وہاں, اتنا جوا اور کسینوز اور پتہ نہیں کیا کیا تھا شاہ کے دور میں, جو انقلاب کے بعد ختم ہوا ہے. تو یہ یہاں پر ایشیا کا پولیس مین تھا ایران. جب سے وہ ختم ہوا ہے تب سے امریکن چین سے نہیں بیٹھے ہیں. ریولوشن کے وہ خلاف دو وجہ سے ہیں. ایک تو یہ کہ ریولوشن قوموں کو اسٹرینتھن کرتا ہے, مضبوط کرتا ہے, اور آپ نے دیکھا 47 سال کی اکنامک سینکشنز تو برداشت کی, لیکن دفاع کے اعتبار سے کتنا اسٹرانگ ہو کے ابھرا ہے ایران, یہ آپ کے سب کے سامنے ہے. امریکہ ووڈ نیور لائک کہ یہ سسٹم یہاں سے ایکسپورٹ ہو کے دوسری خلیجی ریاستوں کو جائے. یہ خطرہ وہاں کی قیادتوں کو بھی ہے اور امریکہ کو بھی ہے, کیونکہ اگر یہ ایکسپورٹ ہوگا, ریولوشنز آئیں گے, ان پاپولر رجیمز گھر کو جائیں گی, تو امریکہ یہاں سے رخصت ہوگا نا. امریکہ یہاں سے رخصت ہونا نہیں چاہتا ہے, اینڈ دیٹ از ون ریزن وائی دے آلویز اسپانسر اسرائیل. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جس غلط فہمی کا شکار ہو کے اب دوبارہ نعرے مارنے شروع ہو گئے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, میں نے یہ کر دیا, میں نے تباہ کر دیا, وہ اپنے خفیہ ایجنسیوں کے جو ہیں پینٹاگون کی, ان کی رپورٹس بھی نہیں پڑھتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا, میں نے اس سے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا, ان ایجنسیوں نے یہ بتایا ہے کہ جو بے وقوف آپ بنا رہے ہیں دنیا کو اور امریکن عوام کو, 70% آف ایرانز وار مشینری اینڈ اٹ کیپیسٹی ٹو ریزسٹ از انٹیکٹ. یہ میں نے تو نہیں کہا نا, ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی ایجنسیوں نے کہا ہے نا. اور اگر میں یہ بات مان لوں کہ وہ ایجنسیاں ٹھیک کہہ رہی ہیں, تو امریکہ نے کیا حاصل کیا یہاں, اس وار سے اسے کیا ملا. اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو میں, یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ٹرمپ, ان دھمکیوں سے کچھ ہونے والا نہیں. وار کین ناٹ بی ون ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ. یہ ایران نے ثابت کر دیا ہے, بیکاز جس مائٹ کے ساتھ امریکہ آیا تھا, 2 ایئر کرافٹ کیریئر, 10 ڈسٹرائر شپس لے کے, اپنی پوری ایئر فورس لے کے, اپنی پوری نیول قوت کے ساتھ, اور جس ہزیمت سے اس کو واپس جانا پڑا ہے, یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے بخاری صاحب, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اب ڈیل کی ضرورت ہے, اور یہ جو اٹیکس کیے گئے ہیں یہ فل فلیج وار کی طرف نہیں لے کے جائیں گے سچویشن کو, بلکہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں؟ ایبسلیوٹلی یور آبزرویشن از رائٹ. ان کو میں نے کہا نا کہ وہ توتا گردن میں اڑتا, تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرنا ٹرمپ کی مجبوری بن جاتی ہے. یہ نیتن یاہو جو ہے, یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صدارت بھی لے گا, یہ یاد رکھیں میرے, وہ امپیچ بھی ہوں گے. اور جو سب سے بڑی تباہی ہونی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن انتظامیہ کو اب موساد اور ٹرمپ کی ساری سازشوں کا پتہ چل چکا ہے. توقع ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ اس پوری صورتحال کو سمجھ کے کم از کم اس جو امریکہ کی سوورینٹی ہے اس کے اوپر سے موساد کی اور نیتن یاہو کی گرفت جو ہے اس کو ختم کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جے ڈی وینس ہی از ٹاکنگ سینس. اس نے کہا ہے کہ ٹرمپ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ ڈیل جلدی ہو رہی ہے, یہ جلدی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم اس جنگ کو عراق اور ایران کی جنگ بنانا نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں کو ٹرسٹ نہیں کیا جانا چاہیے. ایرانیز نے ایک دفعہ نہیں 1 درجن مرتبہ یہ کہا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں. غزہ میں کتنی دفعہ سیز فائر ہوئی, کیا کبھی اسرائیل نے اس کے اوپر عمل کیا؟ جب یہ جنگ بندی ہوئی جس میں لبنان شامل تھا, لبنان میں اس نے یہ بات مانی, کیا امریکہ کا ٹرمپ اس کو سپورٹ نہیں کرتا رہا لبنان کے معاملوں میں؟ تو وعدوں سے تو پھرتے یہ ہیں, یہ الٹ کے جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن the important thing that he has said is کہ there is a possibility کہ یہ وار لمبی ہو جائے, ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہونے والی ہے, اس کو جلدی 1 ہفتے کے اندر کر لیں, کیونکہ اس کو بھی یہ خدشہ لگ رہا ہے ہی از دا فیوچر پریزیڈنٹ. اگر ڈیموکریٹس نے دوبارہ الیکشن جیتنا ہے تو ہی از دا مین ہو ول بی دا پریزیڈنٹ, کیونکہ ٹرمپ تو دوسری دفعہ اب نہیں لڑ سکتے الیکشن. لہٰذا جو جے ڈی وانس کہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے, یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ امریکی میڈیا پھر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران پر حالیہ حملوں کے باوجود امن ڈیل جو ہے وہ معاملہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا, وہ تو ہو جائے گی. بخاری صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہا ہے امریکہ اس طرح کے حملوں سے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایران پر پریشر ڈلے گا ان حملوں کا, یا پھر آلریڈی ایران جس طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت زیادہ لیک آف ٹرسٹ ہے, ہم امریکہ کو اعتبار نہیں کر سکتے, جو کہ مذاکرات کامیاب نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بھی رہا ہے اب تک. دیکھیے کل ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بتایا تھا کہ ڈیل کی ضرورت امریکہ کو زیادہ ہے ایران کے نسبت.
اس لیے کہ میں وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران نے آج تک ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ جلدی کریں ہم سے ڈیل کر لیں. دس از امریکن پریزیڈنٹ جو تڑپے جا رہے ہیں کہ فٹافٹ ڈیل ہونی چاہیے، اس لیے کہ بات ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ جو اٹیک کیا ہے انہوں نے وہ ہیلی کاپٹر کو جواز بنا کے، اس کے بارے میں ایرانین پوزیشن ہمارے سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو غیر ارادی طور پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہماری کوئی انٹینشن نہیں تھی اس کو کرنے کی. اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسے ٹرمپ نے جواز پیدا کیا ہے نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے، تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک ہی سانس میں وہ جنگ کی دھمکیاں دینے کے ساتھ ساتھ ڈیل کے جلد ہونے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. دو باتیں اور اس حوالے سے بہت ضروری ہیں، وہ یہ کہ جو توقع تھی ٹرمپ کو بھی اور نیتن یاہو کو بھی کہ ہم تھوڑا سا حملہ کریں گے، ایرانین چپ کر کے برداشت کر لیں گے، ایسا نہیں ہوا ہے. They have attacked American bases in Jordan, in Qatar, in Bahrain, in Kuwait. کویت میں انہوں نے 5th جو فلیٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے، گھٹیا تو خیر ہے ہی، اور اس سے زیادہ میں کیا کہوں، وہ اس طرف کی پکچر ہی نہیں دکھا رہا آپ کو کہ ایران جو کچھ کاروائی کرتا ہے اس کی تباہ کاریوں کا لیول کیا ہے. ایک یہ ہو گیا. دوسری بات، جی ایران نے گلف کنٹریز سے بھی مطالبہ کیا، ایک دفعہ پھر جنگ کے دوران بھی یہ بات کی جاتی رہی ہے، اگین پھر اپنی پوزیشن کو ری ایزرٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک اپنی بیسز استعمال نہ ہونے دیں. یہ ایک آرڈنری اسٹیٹمنٹ کے طور پر ہم نہیں لے سکتے. کیا آپ گلف کنٹریز کی پالیسی میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ جی، میں نے اس طرف ایک اشارہ پہلے کیا تھا سعودی عرب کے حوالے سے، میں نے اشارہ دوسرا کیا تھا ایجپٹ کے حوالے سے. میرے خیال سے دیگر کچھ ریاستیں بھی اس خطے کی یہ سمجھ رہی ہیں کہ امریکہ ریلائبل نہیں ہے. یہ جو سب سے زیادہ پھدک رہے تھے نا وہ ہمارے یو اے ای کے دوست جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، وہ بھی اب آپ نے دیکھا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کتنی زبردست قسم کی ٹینشن چل رہی تھی، اکانومی تباہ ہو گئی. ایبسلیوٹلی ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کی دوستی جو ہے یہ سستی نہیں ہے، یہ بہت مہنگی دوستی ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، دو چیزیں اور بیان کرنا بہت ضروری اس سے پہلے کہ آپ بریک کی دھمکی دیں مجھے. وہ ہے ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں عباس عراقچی، انہوں نے امریکہ کو مشورہ دیا ہے کہ بھائی اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ جنگ کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارا خطہ چھوڑ جائیں. واٹ از ہی آسکنگ فار؟ لیو مڈل ایسٹ. Is it possible؟ نہیں، فرسٹ آف آل مجھے بتائیں کہ یہ دھمکی کوئی ویک پوزیشن سے دیتا ہے؟ سپر پاور کو کہہ رہے ہیں آپ کے گیٹ لاسٹ، چھوڑ دیں ہمارا علاقہ. ایک بات. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ خلیج فارس کی تاریخ بیرونی حملوں کے حوالے سے بھری پڑی ہے ان لوگوں کی تباہی کا جنہوں نے آ کے باہر سے حملہ کیا تھا. وہ کہتا ہے تاریخ سے ہی سیکھ لو کچھ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کالیباف کہتے ہیں کہ سفارتکاری ہماری ترجیح ضرور ہے، لیکن ہمیں دوسری بھی بہت سی زبانیں بولنی آتی ہیں. یہ ریزالو ہے، یہ ایک قوم کی آواز ہے کہ آپ ہمیں قوت سے نہیں دیں. آپ اسرائیل کی پروٹیکشن میں اس کی ہر ناجائز حرکت کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے. آپ کو ہم سے بیٹھ کے بات کرنی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مفادات کو اس خطے میں کوئی نقصان نہ پہنچے.